خیموں میں ایسی حالت تھی کہ چراغ جلانے کے لیے کسی کے پاس تیل تک نہیں تھا۔ رات کے اندھیریوں میں بی بی زینب کہتی ہیں کہ اگر ہمیں کوئی کام پڑتا تھا تو ہم علی اکبر کے چہرے کی روشنی میں کام کیا کرتے تھے۔ حسین ابن علی کے دمکتے ہوئے چہرے کی جو روشنی ہوتی اسی میں ہم کام کر لیتے تھے۔ خیموں میں بھوک اور پیاس کی شدت تھی، لیکن کسی نے شکایت نہیں کی کہ ہم کو کس حالت میں لا کر آپ نے چھوڑ دیا۔ بیویوں نے بھی صبر کا مظاہرہ کیا ہے، خواتین نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، بچوں نے بھی صبر کا مظاہرہ کیا۔ 10ویں محرم کی صبح تھی، یہی وہ خونی منظر ہے، وہی کربلا میں قیامت صغریٰ ہے جو اہل بیت کے ساتھ رچائی گئی، اور ظالموں نے ایسی تاریخ رقم کی کہ شاید اس وقت سورج بھی تھر تھرا گیا ہوگا، آسمان بھی کانپ گیا ہوگا، زمین کے ٹکڑے ہل گئے ہوں گے جب فاطمہ کے لال کے ساتھ انہوں نے اس طرح کے اخلاق کا سلوک کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، فجر ہوتے ہی امام علی مقام یزیدی لشکر کے پاس آئے اور پھر یہاں پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا اور کہا، اے لوگوں، کیا تم نہیں جانتے کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں حیدر کرار علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ایک مسلمان کا قتل کتنا بڑا گناہ ہے؟ یہ تمام تقریریں کرنے کے بعد آپ نے سمجھایا کہ تم اپنی تیروں کو اور تلواروں کو اندر کر لو، میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں، تم سب مسلمان ہو، تم سب نمازیں پڑھتے ہو، تم سب کلمہ پڑھتے ہو، ہم آپس میں قتل و خون کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے نہ بھیڑ جائیں۔ سارے لوگوں کو سمجھایا، لیکن کچھ لوگوں کے آنسو تو نکل گئے، لیکن تلواریں ہاتھ سے نہیں چھوٹیں، تلواریں نیچے نہیں آئی۔ اسی اسنا میں شمر ذی الجوشن اس خبیث مردود نے عمرو بن سعد سے کہا، تم سپہ سالار ہو، جنگ کے شروع کرنے کی اجازت دے دو۔ اسی اسنا میں حر بن یزید جو 1000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے امام حسین کے پاس آیا تھا، اس نے آ کر کے پوچھا، اے لوگو، کیا تم صحیح میں حسین کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو؟ حقیقت میں تم لڑو گے امام حسین کے ساتھ؟ تو سبوں نے کہا، ہم آئے اسی لیے ہیں کہ حسین کے ساتھ ہم وہ سلوک کریں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اس وقت حر بن یزید نے کہا، اے لوگوں، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ حسین بن علی کے ساتھ لڑنے سے تمہاری آخرت خراب ہوگی، عاقبت برباد ہوگی؟ لوگوں نے اسے تانا مارنا شروع کیا کہ تو وفادار نہیں ہے، یزید کو ہم خط لکھ کر کے بھیج دیں گے، 1000 کا لشکر دے کر کے تجھے بھیجا گیا تھا حسین کو گرفتار کرنے کے لیے، تو اب بہکی باتیں کر رہا ہے۔ حر بن یزید فوج سے الگ ہو کر درمیان میں کھڑا ہوا، اپنے خیمے کے پاس آیا، اس کے گھر والے بھی تھے، اس کی بیوی اور اس کا بڑا بیٹا بھی تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ حر کانپ رہا ہے اور بہت زیادہ جسم میں تھرتھراہٹ آ گئی۔ گھر والوں نے پوچھا، حر یہ کیسی کپکپاہٹ ہے، کیسے کانپنا ہے؟ اس نے کہا، میں ایک طرف جنت دیکھ رہا ہوں اور ایک طرف دوزخ دیکھ رہا ہوں۔ حسین کے خیمے کی طرف مجھے جنت دکھ رہی ہے اور یزیدی لشکر کی طرف مجھے دوزخ دکھ رہی ہے، اور میں بیچ میں کھڑا ہوں۔ بتاؤ اے لوگوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اگر دوزخ کو جان بوجھ کر کے ہاتھ میں لے لوں تو دنیا میں مجھ سے زیادہ بے وقوف اور پاگل کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سنتے ہی اس کی بیوی نے کہا، اے حر، آپ کے دل میں جو بات ہے وہ عمل کر جاؤ، جو دل تمہارا چاہ رہا ہے اس پر عمل کر جاؤ۔ حر نے فوراً اپنا گھوڑا دوڑایا اور اپنے بیٹے کو لیا، اپنی بیوی کو لیا، سیدھے امام حسین کے خیمے میں آیا۔ امام حسین نے دیکھا یزیدی لشکر کا پہلا کمانڈر آیا ہے، پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، ابھی تو کوئی جنگ کی بات نہیں ہے۔ حر بن یزید نے کہا، نہیں، جنگ کا طبل بج گیا ہے اور اعلان ہو چکا ہے کہ اہل بیت کے سر اڑائے جائیں گے، تیروں سے آپ کے جسم چھلنی کر دیے جائیں گے۔ میں اس لیے لشکر یزید چھوڑ کر آیا کہ مجھے رب نے ہدایت دی اور مولا مجھے تمہارے قدموں میں ڈال دیا۔ اے حسین، کیا میری بخشش کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ میں ہی ہوں جو آپ کو یہاں اترنے پر مجبور کیا، میں ہی ہوں جو آپ کو کربلا کے میدان پہ لے آیا۔ حر نے کہا، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے اگر میں اس عمل سے باز آ جاؤں؟ حسین ابن علی نے اس وقت بھی گلے لگایا اور کہا، انت حر فی الدنیا و فی الاخرہ، اے حر، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ یہ اہل بیت کی شان ہے۔ اخیر وقت میں وہ آیا، حسین ابن علی نے گلے لگا لیا اور اس کے بعد حر نے کہا، اے حسین، آپ حکم فرمائیں، میں آپ کی طرف سے سب سے پہلے لڑنے کے لیے جاؤں گا۔
آیا تھا یزید کی طرف سے، اسی کو کہتے ہیں مولا کی ہدایت کاملہ۔ جب رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو کفر کے اڈے سے بھی کسی کو نکال کر دائرہ اسلام میں لے آتا ہے، اور جب کبھی کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو کعبہ کے قریب رکھ کر کے بھی کسی کو بے ایمان اور کفر کی موت مار دیتا ہے۔ اللہ کی ہدایت پر اور اسی کی آس میں رہو اور ایمان کا تقاضا کرتے رہو، طلب کرتے رہو۔ عزیزان گرامی، صبح عاشور کی ہے، دن یہ عاشورہ کا چل پڑا ہے۔ امام عالی مقام نے اس وقت اپنے گھر والوں کو صبر کی تلقین شروع کر دی، پھر سے دوبارہ جمع کر کے کہا اب بھی وقت ہے، تم سب کے سب پلٹ جاؤ، میں اکیلا نپٹ لوں گا، جب تک میری طاقت ہے میں ان کے ساتھ جو معاملات ہوں گے نپٹ لوں گا۔ لیکن مجال ہے کسی ایک شہزادے نے بھی کہا ہو ہم واپس چلے جائیں، کسی نے نہیں کہا۔ اس کے بعد عمرو بن سعد ظالم یزید کا سپہ سالار شمر ذی الجوشن کو لے کر اعلان کر دیا کہ تیر تان لیے جائیں۔ سارے لوگوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور حکم کی فرما برداری پر اپنے اپنے تیر سنبھال لیے، اور خیمہ حسین کی طرف ہر ایک کا تیر تھا۔